پی ڈی ایم کی حکومت 100% ناکام ہو گئی ہے. یہ چلنے والی نہیں ہیں، ڈیلیور نہیں کر سکتی. قوم کے مسائل میں اضافہ ہوا. اب اس سے قوم کو نجات چاہیے، اور نجات کا راستہ صرف اور صرف الیکشن کا راستہ. یہ تو ان سے پوچھے کہ انہوں نے صبح ناشتہ کیا کھایا ہے کیا نہیں کھایا ہے. مجھ سے کیوں پوچھتے ہیں؟ کون کہتے ہیں؟ آپ سے کہا ہے. زرداری صاحب جو ہے وہ بھی لاہور پہنچ چکے ہیں، اور آج بہت سے جو سیاسی خاندان ہیں وہ پیپلز پارٹی میں بھی شمولیت اختیار کرنے جا رہے ہیں. اسی طرح سے دوسری طرف جہانگیر ترین صاحب بھی وہ بھی ایکٹیو ہو چکے ہیں. یہ تو ان سے پوچھے کہ انہوں نے صبح ناشتہ کیا کھایا ہے کیا نہیں کھایا ہے. مجھ سے کیوں پوچھتے ہیں؟ میں تو یہ جانتا ہوں نا کہ ایک مرتبہ پھر سے یہ جو ادھر سے ادھر جانے والا سلسلہ ہے یہ شروع ہو چکا ہے. 2018 میں ان کا ان سے پوچھے. میں تو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ پی ڈی ایم کی حکومت 100% ناکام ہو گئی ہے. یہ چلنے والی نہیں ہیں، ڈیلیور نہیں کر سکتی. قوم کے مسائل میں اضافہ ہوا. اب اس سے قوم کو نجات چاہیے، اور نجات کا راستہ صرف اور صرف الیکشن کا راستہ ہے. 2023 میں الیکشن بہرحال ہونا چاہیے. شکریہ. جی کون کہتے ہیں؟ آپ سے کہا ہے. نہیں، الیکشن کے لیے پہلے حکومت کے لیے پہلے الیکشن چاہیے. اب الیکشن میں کون ہارتا ہے کون جیتتا ہے یہ الیکشن کے بعد پتہ چلے گا. پھر جب الیکشن کا نتیجہ آتا ہے اس کے بعد اس طرح سوالات اٹھتے ہیں. اب تو ہم الیکشن کے لیے مطالبہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ جناب. پاکستان کے 24 کروڑ عوام ایک طرف مہنگائی کی آگ میں جل رہے ہیں، اور دوسرے طرف بے انتہا بدامنی ہے. پاکستان کے تمام ادارے آپس میں دست بجنگ ہے، اور حکومت نام کی کوئی شے نہیں ہے پاکستان میں. صرف رات کو چینل پر ان کے چہرے لوگوں کو نظر آتے ہیں، لیکن عملی دنیا میں اس وقت حکومت نظر نہیں آتی. یہ ہمارا المیہ ہے. گزشتہ 75 سالوں سے ہمارا جو نظام ہے وہ نہ جمہوری ہے، نہ حقیقی معنوں میں یہاں اسلامی اور کوئی نظریاتی ریاست اور حکومت بن گئی. نہ صدارتی نظام ہے، نہ پارلیمانی نظام ہے، اور ایک معجونی مرکب کی طرح جس کا کوئی سر اور پیر نہیں ہے، جس کی کوئی ایک تصویر نہیں ہے. یہاں جو بھی حکومت آتی ہے اپنی ناکامیوں کا ملبہ گزشتہ حکومتوں پر ڈالتی ہے. پی ٹی آئی کی حکومت قائم ہو گئی تو 4.25 سال یہی رونا روتی تھی کہ گزشتہ حکومت نے بہت زیادہ گند چھوڑا ہے. ابھی تو ہم اس کو صاف کر رہے ہیں. اور اس کے بعد پی ڈی ایم کی حکومت بن گئی تو 1 سال سے زیادہ عرصہ ہوا ہے. ان کا ترانہ بھی وہی ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت نے بہت زیادہ گند چھوڑا ہے، ابھی اس کو ٹھیک کرنا ہے. جب یہاں پی ٹی آئی کی حکومت تھی تو پی ڈی ایم کے لوگ مہنگائی کے خلاف جلسی جلوس کرتے تھے، لانگ مارچ کرتے تھے. اور اب پی ڈی ایم کی حکومت ہے، بالکل خاموشی اختیار کی ہے. پٹرول کی قیمتوں میں، ڈیزل کی قیمتوں میں، گیس کی قیمتوں میں مسلسل ہر دن اضافہ ہو رہا ہے. خوراک کے چیزوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. دوائی کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. اور صحیح بات یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کے لوگوں کے لیے جینا اور مرنا دونوں مشکل ہو گیا ہے. ان حالات میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پی ڈی ایم کو 3-4 مہینے اور بھی ملے پھر بھی وہ مسائل حل کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی. اور پی ٹی آئی اور پی ڈی ایم کا ایجنڈا ایک ہی ہے، ایک دوسرے کو ختم کرنا، آپس میں دست پگریبان رہنا، اور گالی گلوچ کا ایک نیا کلچر، الزامات کا ایک نیا کلچر، جس کا
हमारे पाकिस्तान के एक इस्लामी कल्चर से दूर दूर का कोई ताल्लुक़ नहीं है। अब पाकिस्तान का हर बच्चा जानता है कि दोनों हुकूमतें बुरी तरह नाकाम हो गई है। इन्होंने अल्लाह के दीन के साथ बेवफाई की और 75 सालों में यहाँ एक दिन के लिए अल्लाह का दीन नाफिज नहीं किया। इन्होंने हकीकी जमहूरियत से बेइतनाई की और आज भी पाकिस्तान में कोई जमहूरी सिस्टम कल्चर नज़र नहीं आता। यहाँ कुछ अफराद की बादशाहत है, खानदानी हुक्मरानी है और इनकी सियासत का महवर सिर्फ ज़ाती मफादात, प्रॉपर्टीज़ में इजाफ़ा करना और अपने बैंक बैलेंस में इजाफ़ा करना, कारखानों में इजाफ़ा करना, शुगर मिल्स में इजाफ़ा करना। और यही वो लोग हैं जिन्होंने इस मुल्क पर सूदी निज़ाम भी मुसल्लत किया है, जिसके वजह से हर बच्चा IMF और वर्ल्ड बैंक का मक़रूज़ है। इन लोगों ने कश्मीर के साथ भी बेवफाई की है और आज कश्मीर पर इंडिया ने मुकम्मल कब्ज़ा किया है और वहाँ 8 लाख से ज़्यादा फ़ौज है और कश्मीर को एक बैनुल-अक़वामी जेल में तब्दील किया है। मुल्क के अंदर भी कोई रिफॉर्म्स ये ना कर सके, न बच्चों के लिए तालीम का इंतज़ाम, न नौजवानों के लिए रोज़गार का इंतज़ाम, न किसान और दहकान के लिए खाद और पानी और बीज का इंतज़ाम। और यही चंद लोग हैं जो कभी एक पार्टी में और कभी दूसरे पार्टी में, कभी तीसरे पार्टी में 75 सालों से यही चंद सियासी दहशतगर्द है जिन्होंने हमारे मुल्क की जमहूरियत को भी यरग़माल बनाया है और यही कुछ माशी दहशतगर्द है जिन्होंने तमाम कमाने वाले इदारों को यरग़माल बनाया है। अब इसका एक ही हल है कि अवाम अपने वोट की ताकत से इस करप्ट माफिया का एहतसाब करे और जमात इस्लामी चाहती है कि इलेक्शन हो और तमाम सियासी जमातों का इलेक्शन पर डेट पर मुज़ाकरात हो, इसलिए कि ये निज़ाम नहीं चल रहा है। तो आप 24 करोड़ पाकिस्तान को इडहाकिज़म की बुनियाद पर कैसे चला रहे हैं? पाकिस्तान को दुनिया के लिए एक तमाशा बनाया है। तो जमात इस्लामी चाहती है कि मुल्क में एक पुरअमन इलेक्शन पर इत्तेफाक हो जाए और जितना इलेक्शन डिले करेगी ये हुकूमत उतना ही मसाइल में इजाफ़ा होगा, आम आदमी के मसाइल में इजाफ़ा होगा। सुप्रीम कोर्ट और मुक़न्निन आपस में 10 पर जंग है और इस्टेब्लिशमेंट है जो कभी PDM के साथ और कभी PTI के साथ, फिर PDM के साथ, फिर PTI के साथ, और उनके छतरी तले यही सियासी बौने कुछ दिनों के लिए आते तो है लेकिन वो डिलीवर नहीं कर पाते। इसलिए हम चाहते हैं कि आवाम को इख्तियार दिया जाए ताकि यहाँ इडहाकिज़म की बुनियाद पर एक मुस्तहकम हुकूमत कायम हो, वो मईशत को ठीक करे, वो अमन व अमान को कायम करे, वो कानून की हुक्मरानी कायम करे और इसके बग़ैर और कोई रास्ता नहीं है। जमात इस्लामी समझती है कि अब आवाम को इख्तियार दिया जाए और जितना आप डिले करेंगे उतना ही आवाम के मुश्किलात में इजाफ़ा होगा। बहुत शुक्रिया।